میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالم نیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہر اچھے نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ تو آئیے ہم بھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی پیروی کروں گا، لکھا ہوا بیان دیکھ کر کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اگر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برنکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جہاں تک ہو سکا حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہکار لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ بیان کے اختتام پر سنت اور آداب بھی بیان کروں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت مسکراتا رہوں گا۔ آپ بیان سننے والے اسلامی بھائی بھی اگر ہو سکے تو اچھی نیتیں کر لیں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے خوب کان لگا کر سنوں گا، اور ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، ہو سکا تو اہم باتیں لکھوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے وقت مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت
बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुम आलिया अपने मानाज शोहरा आफाक रिसाले जुल्म का अंजाम में अल क़ौलुल बदी के हवाले से लिखते हैं कि हजरत सैयदना शेख अहमद बिन मंसूर को बाद वफात किसी ने इस हाल में देखा कि वो जन्नती हुल्ला यानी लिबास ज़ेबे तन किए हुए मोतियों का ताज सर पर सजाए शिराज की जामे मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब में देखने वाले ने पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया, मेरा इकराम फरमाया और मोतियों वाला ताज पहनाकर मुझे दाखिल जन्नत किया। पूछा किस सबब से? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं महबूब रब्बुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वबारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम बारगाह नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बैठे हुए थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वादी से तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। इतने में एक अंसारी सहाबी तशरीफ लाए जिनकी दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा था। इन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में पकड़ रखे थे। फिर उन्होंने हमें सलाम किया। दूसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही इरशाद फरमाया। तो फिर वही अंसारी साहबी पहले की तरह तशरीफ लाए। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस से उठे तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस सहाबी के पीछे हो लिए और इनसे कहने लगे कि मैं अपने वालिद साहब से नाराजी की वजह से मैंने कसम खाई है कि 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे मुनासिब समझें तो 3 दिन मुझे अपने पास ठहरने की इजाजत अता फरमा दीजिए। उस अंसारी सहाबी ने इजाजत दे दी। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें बताया कि वो 3 रातें इनके पास क़याम पजीर रहे और इन्होंने अंसारी सहाबी के क़याम लैल को तो ना देखा, लेकिन वो नींद से बेदार होते और अपने बिस्तर पर करवट लेते तो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते, यहां तक के नमाज फज्र के लिए उठ खड़े होते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस सहाबी से अच्छी बात के अलावा कुछ ना सुना। जब 3 दिन पूरे हुए तो करीब था कि मैं इन आमाल को हकीर जानता, लेकिन जब मैंने उस अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरी और मेरे वालिद की कोई नाराजी और जुदाई नहीं है, बल्कि मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा ये फरमाते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा और तीनों बार आप ही तशरीफ ले आए। चुनाचे मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं आपके पास ठहरूंगा और देखूंगा कि आप क्या अमल करते हैं ताकि मैं भी इसकी पैरवी करूं। लेकिन मैंने आपको कोई बड़ी इबादत करते नहीं देखा, तो फिर आप कैसे इतने बुलंद मकाम पर पहुंच गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुतालिक ये बात इरशाद फरमाई? अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि और तो कोई अमल ऐसा नहीं है, बस यही है जो आपने देखा है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے روانگی کا ارادہ کیا. جب میں چلنے لگا تو اس صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میرا کوئی اول عمل نہیں، بس یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ میں کسی مسلمان سے دھوکہ نہیں کرتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو دیا اس پر حسد نہیں کرتا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے اعمال کیسے تھے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی خاطر محبت رکھے اور اسی کی خاطر غصہ کرے اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جب تم بولو تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال جنت میں محض اپنے اعمال کے بدلے داخل نہ ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی رحمت، نفس کی سخاوت، دل کی پاکیزگی اور تمام مسلمانوں پر رحیم ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں، اور منافق ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر ایک ہی ہوں. اللہ اکبر. یا اللہ ہم سب کو با کردار مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. یا اللہ جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے مولا میں ایسا بنا دے. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں کسی مسجد میں پہنچوں وہ لوگوں سے کھچا کھچ بری ہو، پھر مجھ سے ان میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں پوچھا جائے تو میں سوال کرنے والے سے پوچھوں گا، کیا تم ان میں سے سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے شخص کو پہچانتے ہو؟ اگر وہ اس کو پہچانتا ہوگا تو میں کہوں گا کہ یہ سب سے بہتر شخص ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر اس نے انہیں دھوکہ دیا تو یہ ان کے لیے بدترین آدمی ثابت ہوگا، اور مجھے ان کے بہترین شخص پر شر میں مبتلا ہونے کا خوف ہے اور ان کے برے شخص کے نیک ہو جانے کی بھی امید ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت رکھے. افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی خاطر محبت رکھے
اور اسی کی خاطر غصہ کرے اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. جب تم بولو تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح کسی مسلمان کا بھلا چاہنا ہے، کس طرح کسی مسلمان کی خیر خواہی چاہنی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی تربیتی کورسز میں سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورسز میں سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امامت کورس میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے الحمدللہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرہ ہو یا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کے ایمان افروز بیانات ہوں، دعوت اسلامی کے تحت علماء اکرام مفتیان اکرام کے بیانات ہو یا دارالافتاء کا سلسلہ ہو، دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل خیر خواہی مسلمین، نرمی، شرافت، دیانت اور باکردار بننے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل تربیت دی جاتی ہے. کیوں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا، اس لیے آپ اس کو لے لیتے. ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے اس آگ کی پوجا کرنے والے سے کھوٹا سکہ نہ لیا. جب سیدنا عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے، ان کو معلوم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے شاگرد سے فرمایا کہ تو نے درہم کیوں نہ لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا نقصان کر لیتے تھے. جبکہ آج اس معاشرے کے اندر بھائی بھائی کو لوٹنے میں مصروف ہے. چوری، ڈکیتی، رشوت، مال غصب کرنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، اور پیارے اسلامی بھائیوں نہ جانے موبائل چھیننا، اور کیسے کیسے معاملات آج نظر آتے ہیں کہ مسلمان کو لوٹنے میں مصروف ہے. حالانکہ پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے دین نے یہ باتیں مسلمانوں کے لوٹنے کے حوالے سے، ان کو برباد کرنے کے حوالے سے نہیں سکھائیں، بلکہ ہمارا اسلام اللہ اکبر یہ تو مسلمان کا بھائی ہے. اللہ اکبر. اور تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ دور اسلاف کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کا پیغام عام کرتی ہے. اور نہ صرف غیر بلکہ جو اپنے خونی رشتہ دار ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ان کو بھی الحمدللہ عز و جل اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین اور خونی رشتہ دار جو درجہ بدرجہ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام و حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے آج ان کی طرف بھی توجہ کم دی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو باہر معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے بڑے نرم مزاج اور ملنسار گردانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، مگر جب وہ اپنے گھر میں آتے ہیں تو نہایت تند و تیز اور بد مزاج، بد اخلاق ثابت ہوتے ہیں. ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس،
اور نمبر 3 مردانی وضع قطع بنانے والی عورت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خانہ مثلاً بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور والد صاحب کے بعد دادا، اور دادا کے بعد بڑے بھائی کا حق ہے، اور بڑا بھائی یہ والد کے برابر ہوتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق اپنی اولاد پر. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنے بیان کے ذریعے، اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے الحمدللہ ہمیں حقوق العباد کا پابند کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ اگر خیر خواہی مسلمین کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو آئیے احترام مسلم نامی رسالہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. اگر مکتبۃ المدینہ قریب میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر جائیں اور وہاں لائبریری کے اندر سے رسالہ احترام مسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کریں، لوگوں کو دیں، پڑھ کر سنائیں. الحمدللہ یہ مسلمانوں کا اندر خیر خواہی مسلمین کا جذبہ پیدا کرنا. الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت نامی کتاب کے اندر رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں. الحمدللہ عز و جل پیارے پیارے خود اپنے کردار سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک رشتہ دار کو کیسا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ سلوک میں ثابت کیا ایک والد کیسا ہونا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، انہیں ماڈرن بنانے کی بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں، ان کے اخلاق سنوارے، بری صحبتوں سے دور رکھیں. آج کل شاید ماں باپ یہی اولاد کے حقوق سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دلوائی جائے اور ان کو مال کمان آنا چاہیے. لباس اور بدن کو تو میل کچال سے بچانے کا ذہن ہے، مگر بچے کے دل اور اعمال کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے افضل ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ آج خیر خواہی مسلمین کا جذبہ بہت کم نظر آتا ہے. اے کاش کہ ہم کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کریں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ کاروبار میں، نہ نوکری میں، نہ اپنے تنظیم دعوت اسلامی کے اندر، نہ باہر، نہ کہیں بھی کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا یہ پیارے اسلامی بہت بری بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہے، مگر افسوس آج ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑا ہے، جی بھر کے غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، بلا تکلف تہمتیں لگا رہا ہے، بلا وجہ دل دکھا رہا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام اس کے صفحہ 19 اور 20 پر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے. عوام تو کجا خواص کے ہلوانے والے بھی عموماً اس طرف سے غافل نظر آتے ہیں اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کبیرہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت
فتاوی رضویہ شریف میں جلد ڈبل 12 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی عزت خراب کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ پیارے پیارے اسلامی، کسی مسلمان کی عزت، کسی مسلمان کی حرمت یہ کتنی زیادہ ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ مسلمان وہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اے کاش کہ وہ دور آ جائے کہ جب مسلمان کی عزت کا محافظ ہو جائے، مسلمان کو دھوکہ نہ دے، مسلمان کا خیال کرے، نہ اس کی غیبت کرے، نہ اس کی چغلی کھائے، نہ اس کو مطلب تکلیف دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے گالی نہ دے، بلا وجہ شرعی کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب نہ کھولے، کسی کا بھید نہ کھولے، اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا وجہ شرعی کسی کو مارے نہ، کسی کو تنقید کا بیجا نشانہ نہ بنائے۔ اور جو شخص ایسا نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح سے تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ سے کسی کو ایذا دی، کسی کو ایذا دینے والا اشارہ کیا، ہر شخص اس سے بیزار و تنگ رہا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہے۔ انتقال کے وقت خطرہ ہے کہ معاذ اللہ عز و جل شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے میں ڈال دے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل جائے، اور اللہ نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور وہ جہنم کی راہ اختیار کرے، جنت سے محروم ہو جائے۔ بخلاف اس کے کہ جس کا ایمان کامل ہو، اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو، کامل مسلمانوں والے اعمال و افعال اس کے اندر پائے جاتے ہوں، بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں، اس صورت میں بفضل تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا، دریائے ایمان جوش مارے گا، فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا، وساوس کو دور کرے گا، اس لیے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا، چلائے گا۔ تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی آج دعوت اسلامی کے اجتماع سے، اس برکت سے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دل میں ارادہ ہو، دل میں پکی نیت ہو، ہاتھ وہ اٹھائے جو واقعی جس کا دل مانتا ہو اس بات پر۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون۔ آدمی کو برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اللہ اکبر۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کو حقیر جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے، اور تکبر ایک تو خود حرام ہے، اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تکبر کے حوالے سے اگر بندہ کسی کو حقیر جانتا ہے
تو نہ جانے جس کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند مقام پر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، کتنے ہی پریشان حال، پراگندہ اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور پورا فرما دے۔ کسی مسلمان کو حقیر جاننا کتنی بری بات ہے۔ دیکھیے ابلیس لعین نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر جانا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے یعنی نقصان میں مبتلا کر دیا، اور حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ عزت کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اس معنی کا بھی احتمال یعنی امکان ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جان، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عزیز یعنی عزت والا ہو جائے اور تو ذلیل ہو جائے، پھر وہ تجھ سے انتقام لے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے بھی اس طرح اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ تو مسلمان کو تکلیف دینا، اذیت دینا، کسی کا مذاق اڑانا آج تو بہت آسان لگتا ہے۔ یوں کسی کو جھاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا، اس کی غیبت کر دی، اس پر تہمت جڑ دی، ناراضی رب العزت کی صورت میں آخرت میں بہت بھاری پڑ جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ظلم کا انجام صفحہ 21 پر ہے کہ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہوتے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کی فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، اور جو ہی نکلیں گے وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے۔ پھر اس پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، اور اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پور سب جڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ الامان 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 والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے اور نرم خو ہوں، لوگوں سے الفت رکھتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تم میں سے میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس میں سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو منہ بھر کر باتیں کرنے والے، باتیں بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور تیرا بھائی تجھے سچا جان رہا ہے حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، یہ کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ، یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھوٹ منافقت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان سچ بولیں، ہم جھوٹ سے بچیں۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی آئیے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں کے بارے میں معلومات کریں کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور دعوت اسلامی کے جو تربیتی کورسز ہیں، دعوت اسلامی کا 63 روزہ تربیتی کورس ہے، 41 روزہ مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس ہے، جس میں امامت کورس ہے، قفل مدینہ یعنی اشاروں کو سیکھنے کے کورسز ہیں، وہ کورس کریں۔ تو آئیے ہم نیت کریں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری باطنی اصلاح ہو جائے، ہمیں اس فیضان سچ نصیب ہو جائے، ہمیں جھوٹ سے بچنا نصیب ہو جائے، ہمیں تکبر کی بری عادت چھوٹ جائے، ہمیں مسلمان کی عزت کا پاس نصیب ہو جائے، ہمارے اندر نرمی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائے، ہم دوستوں کی دل آزاری کرنے سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، تکبر سے بچ جائیں، بغض، حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری سے بچ جائیں۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا پورا نہ چھوڑ دے، اگرچہ کہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی اخلاق میں سے، حسن اخلاق میں سے ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کنز الاموال میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک لوگ تو چیونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے، اللہ اکبر، جی ہاں، نیک لوگ چیونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کئی مرتبہ حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے ذہن بناتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم نیت کریں کہ آج تک مجھ سے اگر کسی کا حق تلف ہو گیا، کسی کی غیبت ہو گئی اور اسے پتہ چل گیا، آج تک میں نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، بلا وجہ شرعی کسی کو گھور کے دیکھا، خوفزدہ کیا، تو انشاءاللہ عز و جل میں اس سے معافی مانگوں گا، میں اس سے معافی مانگوں، کہہ دوں گا کہ اگر میری طرف سے آپ کی کوئی حق تلفی ہو گئی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی ایذا پہنچی ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے نا، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، اللہ اکبر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے 1420 سن ہجری باب المدینہ کراچی میں سندھ سطح کے ہونے والے 3 روزہ اجتماع میں آپ نے دوسروں کو معافی مانگنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنے متعلق کچھ فرمایا کہ جس کے ساتھ لوگ زیادہ منسلک ہوتے ہیں اس سے بندوں کی حق تلفیوں کا صدور ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مجھ سے
وابستگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نہ جانے کتنوں کا دل دکھ جاتا ہوگا۔ امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کی جان، مال یا آبرو کو نقصان پہنچا ہو تو مہربانی کر کے وہ بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض آتا ہو تو ضرور وصول کر لے، اگر وصول نہیں کرنا چاہتا تو معافی سے نواز دیں۔ اور جو میرا قرض دار ہے میں اپنی ذاتی رقمیں اسے معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے سبب سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا، جس نے میری دل آزاری کی یا کرے گا، مجھے مارا یا آئندہ مارے گا، یا میری جان لینے کی کوشش کی یا آئندہ کرے گا، حتیٰ کہ مجھے شہید کر ڈالے گا، میں نے ہر مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے حقوق معاف کیے۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، تو بھی مجھ عاجز و مسکین بندے کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ ظلم کے انجام رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہ الحمدللہ شفیق ہیں، الحمدللہ غریب پرور ہیں، دوسروں پر شفقت فرمانے والے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہیں، سکھانے والے ہیں، مگر دیکھیے حقوق العباد کے حوالے سے کس طرح ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، اپنے حوالے سے بھی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں اسلاف کے طریقے سے اپنے بزرگوں سے سیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے اور دوسرے اسلامی بھائیوں سے معافی مانگنے کی عادت بنائیں۔ اگر کوئی دل میں محسوس ہو کہ ہمیں کچھ بات ذرا سخت ہو گئی ہے، فوراً معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں بات کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت انشاءاللہ اس کو یاد رہے گا اور انشاءاللہ اس طرح کے گناہوں سے ہم بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔